बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बलोच यकजहती कौंसिल की जो सरबराह हैं जनाब डॉक्टर महरिंग बलोच साहिबा, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनकी रिहाई के सिलसिले में अताउल्लाह मिंगल साहब ने एक रैली मुनक़्क़द की थी और उस रैली को रास्ते में रोक लिया गया और लखपास के पास जो है उस रैली ने ईद से 2 रोज़ कबल से ही पड़ाव डाला हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि 6 अप्रैल की सुबह वो तमाम हुकूमत की जानिब से जो रुकावटें डाली जा रही हैं उस रैली के हवाले से, रैली के ख़िलाफ़, उस रैली की तमाम रुकावटें तोड़कर अताउल्लाह मिंगल साहब कल सुबह यानी इतवार की सुबह कोयटा के लिए रवाना होंगे। महरिंग बलोच साहिबा की रिहाई के सिलसिले में न सिर्फ डॉक्टर सरदार अख्तर जान मिंगल साहब निकले हैं, बल्कि अकबर बुगटी के पोते गुलाम खान बुगटी ने भी ऐलान किया था और वो भी एक बहुत बड़ी रैली मुनक़्क़द कर रहे थे। डेरा बुगटी से कोयटा की जानिब मार्च करने वाले थे, लेकिन उन्हें 48 घंटे कबल गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें भी सुनाए कि जेल भेज दिया गया है। MPO के तहत उनको भी कैद कर दिया गया है। अब नाज़रीन, सरदार अताउल्लाह मिंगल के साथ साथ ग्वादर से मौलाना हिदायतुर रहमान और जमात इस्लामी के जो दूसरे रहनुमा हैं, वो भी 6 अप्रैल की सुबह एक बहुत बड़ी रैली मुनक़्क़द करके कोयटा के लिए रवाना होने वाले हैं और वो अताउल्लाह मिंगल साहब के साथ मिलकर कोयटा में एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ कल कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और PTM की जमातों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार अख्तर जान मिंगल की इस रैली में शिरकत के लिए अपने कारकुनान को हिदायत जारी कर दी हैं। और ये जो तीनों जमातें हैं जिन लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनका ये कहना है कि लखपास के उस पार अताउल्लाह मिंगल साहब बैठे हैं और लखपास के इस पार जो कोयटा रास्ता जा रहा है, यहाँ ये तीनों जमातों के हज़ारों कारकुनान अख्तर जान मिंगल का इस्तकबाल करेंगे और उन्हें यहाँ से उस रैली के साथ वो उन्हें कोयटा लेकर जाएंगे। तो एक तो अख्तर जान मिंगल की रैली होगी, फिर हिदायतुर रहमान साहब की रैली होगी जमात इस्लामी की, और ये तीनों जमातों के लोग भी इतवार की सुबह 6 अप्रैल को लखपास के उस पार मुंतज़र होंगे अख्तर जान मिंगल साहब के। और मैंने बताया कि गुलाम खान को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन गुलाम खान के कारकुनान और बुगटी कबाइल के जो मुतबर लोग हैं उनका भी ये फ़ैसला है कि वो भी कोयटा मार्च ज़रूर करेंगे, अगरचे गुलाम खान को गिरफ़्तार किया जा चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब भी इतवार की शाम लंदन वक्त के मुताबिक 5 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और बलोचों के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों के अलावा पंजाब में जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ वो एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग देने जा रहे हैं और उसमें बहुत से राज इंकशाफ करेंगे और उन बातों का उस हवाले से वो कुछ सबूत भी पेश करेंगे। जो एक तरफ तो सिंध के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, सिंध के छोटे ज़मींदारों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध की ज़मीनें खुश करने के लिए साजिशें की जा रही हैं, सिंध में बेरोज़गारी पैदा करने के लिए साजिशें की जा रही हैं, उसके ख़ासा उनके पास मवाद मौजूद है। और उन्होंने इस हवाले से एक किताब भी मरतब की है जिसकी लंदन में तकरीबन रुनुमाई भी हो चुकी है, बलूचिस्तान के मसाइल और उनका हल। एक बड़ी जामा किताब है अल्ताफ़ हुसैन साहब की, वो बलूचिस्तान के मसाइल पर है और फिर बलूचिस्तान के मसाइल भी उसमें बताए गए हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का हल भी उसमें बताया गया है। तो बलूचिस्तान के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब की ख़ासी स्टडी है
وہ کل بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 6 کینال بنائی جا رہی ہیں یا گریٹر تھل کینال کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں، اس کے حوالے سے بھی وہ خاصی کل گفتگو کریں گے۔ تو کل جو پیر کا دن ہے، اتوار کا جو دن ہے 6 اپریل، پورے ملک میں بڑی سیاسی گہما گہمی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ جو بلوچستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس سیاسی صورتحال پر خصوصی طور پر 268واں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی گزشتہ روز، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں چیف آف دا آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے تمام کمانڈرز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے متعلق نہ صرف تمام جو لوگ افسران تھے ان کو آگاہ بھی کیا، اور انہوں نے مستقبل کے حوالے سے اپنی پالیسی کے متعلق بھی ان کو تمام لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں یا جو بلوچستان میں جس قسم کی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان تمام حالات سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، تمام سیاسی جماعتوں نے جو اختر مینگل صاحب کی جو ریلی ہے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کا بھی ایک وفد لکپاس گیا تھا، اور وہاں انہوں نے مکمل اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اب متحدہ قومی موومنٹ 90 کا بھی ایک وفد بہت جلد اختر مینگل صاحب کے اس ریلی میں شرکت کرے گا، اور اختر مینگل صاحب کی ویسے تو الطاف حسین صاحب جو ہیں بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے خاصی گفتگو کرتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ جلد ایک ڈیلیگیشن اختر مینگل صاحب کے اس دھرنے میں شرکت کرے گا۔ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے گزشتہ روز بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے بھی لب کشائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو الطاف حسین صاحب پر پابندی لگائی گئی ہے، ان کی سیاست کو اور ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر 90 کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے، اور بلڈوز کرنے کے بعد وہاں کہا جاتا ہے کہ فورسز کا قبضہ ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ یہ وہی الطاف حسین ہے، یہ وہی 90 ہے جہاں حکمران عمرے سے زیادہ ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے، حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں، کسی کی حکومت گرانی ہو یا کسی کو حکومت بنانی ہو تو یہ وہ لوگ اسی 90 کا طواف کیا کرتے تھے جسے آج بلڈوز کیا گیا ہے۔ اسی الطاف حسین کی خوش آمدیں کیا کرتے تھے، اور دروں پر بیٹھتے تھے آ کر الطاف حسین صاحب کے پاس، جس کو آج انہوں نے مائنس کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا الطاف حسین کا ووٹ بینک بھی قائم ہے، الطاف حسین کی مقبولیت بھی دبانے سے مزید اضافہ ہوا ہے، ان کی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی مقبولیت کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور الطاف حسین کی آج اس سے کہیں زیادہ مقبولیت موجود ہے۔ اختر مینگل صاحب کا کہنا تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ 90 کو بھی کھولا جائے، الطاف حسین پر جو عائد پابندی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ جس طرح سے بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی ماضی میں بھی زیادتیاں کی جاتی رہیں، اور اب بھی زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ڈاکٹر ماہرین بلوچ کی رہائی کے حوالے سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے ڈاکٹر ماہرین بلوچ سے ملاقات کی، اور اس کا انکشاف ڈاکٹر ماہرین بلوچ کی جو بہن ہے چھوٹی، انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے ڈاکٹر ماہرین بلوچ سے ان سے ملاقات کی، اور ان کی رہائی پر چند شرائط رکھی گئی تھیں جسے ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے رد کر دیا ہے۔ ان شرائط میں 2 بڑی اہم شرائطیں یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر ماہرین بلوچ صاحبہ، اگر آپ کو رہا کر دیا جائے گا تو آپ کو حکومت سے کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ ایک تو آپ راستے بلاک نہیں کریں گی، مسنگ پرسنز کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی، اور کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کریں گی۔
ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے ان تمام شرائط کو رد کر دیا اور رہا ہونے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے سینٹرل جیل کوئٹہ کا جو جیل ہے جس میں ماہرین بلوچ کو رکھا گیا ہے، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ خواتین جمع ہوتی ہیں، مظاہرے کیے جاتے ہیں، نعرے بازی کی جاتی ہے حکومت کے خلاف، بلوچستان حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج کہا جاتا ہے کہ آج صبح ان خواتین پر، ان بچوں پر، ان بوڑھے لوگوں پر بلوچستان حکومت کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا تھا، جس میں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اور لیکن وہ جو احتجاج کا سلسلہ تھا، ماہرین بلوچ کی رہائی کے حوالے سے جو نعرے بازی کی جاتی رہی، اس کا سلسلہ رکا نہیں، اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس جیل کے سامنے ماہرین بلوچ کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے والوں کا سلسلہ کم نہیں ہوا، بلکہ دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بلوچستان کی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔